دوستو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار مڈل ایسٹ میں موجود لگ بھگ سارے ہی مسلم دیشوں سے بہت ساری اچھی اور پازیٹیو خبریں آ رہی تھیں۔ لگاتار یہ سننے کو مل رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں موجود سارے ہی مسلم دیش ایک لمبے وقت کے ساتھ نہ صرف ایک جٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ اسٹیبل بھی ہو چکے ہیں، چاہے بات ہو سعودی عربیہ اور ایران کی دوستی کی، یمن اور سعودی عربیہ کے جنگ بندی کی سمجھوتے کی، یا پھر سیریا کے عرب لیگ میں واپسی کی۔ یہ ساری ہی وہ خبریں تھیں کہ جس نے پوری مسلم دنیا کو ایک نئی امید دی تھی، مگر دوستو کوئی نہیں جانتا تھا کہ جتنی تیزی کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کے علاقے میں شانتی یعنی کہ سکون قائم ہو رہا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اب ایک اور نیا مسلم دیش جنگ اور تباہی کے بھیٹ چڑھ جائے گا۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں افریقہ میں موجود سوڈان دیش کی، وہی سوڈان دیش کہ جو چند دنوں کے اندر ہی پوری دنیا کی نظروں میں آ گیا ہے اور اتنی خطرناک جنگ کا سامنا کر رہا ہے کہ سارے ہی ایکسپرٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر جلد ہی اس جنگ کو قابو میں نہیں کیا گیا تو کچھ دن کے اندر ہی ہم دیکھیں گے کہ سوڈان دیش بھی سیریا بن جائے گا، ویسا ہی سیریا کہ جہاں پر ہزاروں لوگوں کی لاشیں نظر آئیں گی، لاکھوں لوگ گھائل نظر آئیں گے، بلڈنگز کے نام پر صرف اور صرف ملبہ نظر آئے گا، جبکہ لاکھوں ہی لوگوں کو اس تباہی سے بچنے کے لیے بالکل سیریا کی طرح اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں پلائن کرنا پڑے گا۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر سوڈان کی اتنی زیادہ چرچا کیوں ہو رہی ہے؟ سوڈان میں آج کل چل کیا رہا ہے؟ سوڈان میں یہ جو موجودہ تباہی آئی ہے، یہ خطرناک جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کس نے شروع کی ہے اور کیوں شروع کی ہے؟ اور آخر ایکسپرٹس کے مطابق سوڈان میں چل رہی اس تباہی میں امریکہ اور رشیا جیسے دیشوں کا کیا ہاتھ ہے؟ سوڈان دیش کا اتہاس کیا رہا ہے؟ ان جیسے ہی سارے سوالوں کے جواب آج کی اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات جان لیجئے کہ دراصل سوڈان افریقہ میں موجود ایک مسلم دیش ہے کہ جہاں کی 90% سے زیادہ آبادی اسلام کو فالو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں کی طرح سوڈان میں بھی 1956 سے پہلے انگریزوں کا ہی راج ہوا کرتا تھا۔ 1 جنوری 1956 کو سوڈان کو آزادی دی گئی اور دنیا کے زیادہ تر دیشوں کی طرح اس کو بھی آزادی ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی طرح ملی تھی، یعنی یہاں پر بھی فیوچر میں باقاعدہ الیکشن ہونا تھا اور اس الیکشن کے پروسیس سے ہی ہمیشہ ایک لیڈر چنا جانا تھا جو پورے دیش کو چلا سکے۔ مگر آزادی حاصل کرنے کے بعد سوڈان دیش کا فیوچر بھی بالکل پاکستان کے فیوچر کی طرح ثابت ہوا، جو کبھی بھی اپنی اندرونی پولیٹکس کی وجہ سے اوپر اٹھ ہی نہ سکا۔ کبھی دنگے، کبھی فساد، کبھی ملٹری رول، تو کبھی گورنمنٹ کا تختہ پلٹ اور نہ جانے کیا کیا، اس طرح کی ساری ہی مشکلیں سوڈان کو ہمیشہ گھیرے رہیں۔ جب بھی الیکشن کیے گئے اور نئی گورنمنٹ بنی تو کچھ دنوں کے بعد ہی وہاں کی آرمی کی طرف سے اس گورنمنٹ کا تختہ پلٹ دیا جاتا تھا اور وہاں کی آرمی کا جو کمانڈر ہوا کرتا تھا وہ دیش پر قبضہ کر لیا کرتا تھا اور خود ہی حکومت کرنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ جیسے تیسے اس آرمی کمانڈر سے دیش کی گدی خالی ہوتی تھی اور الیکشن کروا کر نئی گورنمنٹ بنوائی جاتی تھی، ویسے ہی کچھ دنوں کے بعد ہی ایک بار پھر سے آرمی کا نیا کمانڈر اس نئی گورنمنٹ کا بھی تختہ پلٹ کر دیا کرتا تھا، یعنی آپسی اور اندرونی کرائسس کی وجہ سے یہ دیش کبھی ترقی کر ہی نہ سکا۔ حالانکہ دوستو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ سوڈان بھلے ہی ابھی افریقہ کا سب سے بڑا دیش نہیں ہے، مگر سن 2011 سے پہلے سوڈان افریقہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ میپ دیکھیں گے تو آپ کو سوڈان کے ٹھیک نیچے ایک ساؤتھ سوڈان بھی نظر آئے گا، جو کہ دراصل ایک الگ دیش ہے۔ 2011 سے پہلے یہ دراصل دونوں ہی دیش ایک ہوا کرتے تھے۔ میٹر یہ تھا کہ آزادی کے وقت بھلے ہی پورے دیش میں مسلمان زیادہ تھے، مگر عیسائیوں کی بھی ایک بڑی آبادی ساؤتھ سوڈان میں رہا کرتی تھی، یعنی سوڈان کے ساؤتھ والے علاقے میں۔ جیسے جیسے وقت گزرا عیسائیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہم لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری آبادی بھی اچھی خاصی ہے مگر اس کے باوجود بھی نہ تو ہمیں آرمی کے بڑے بڑے پدوں پر بٹھایا گیا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ میں موجود ہیں، اور دیش کے زیادہ تر سسٹم پر بھی مسلمانوں کا ہی راج ہے۔ بس یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو عیسائیوں میں پریشانی کی وجہ بنی اور ان لوگوں نے آزادی کی مہم شروع کر دی، اور ہر حال میں وہ لوگ جلد سے جلد اپنا ایک الگ اور آزاد دیش بنانا چاہتے تھے۔ یہ مہم لمبے وقت تک چلی، جس مہم کی وجہ سے دیش میں بہت سارے دنگے ہوئے، بہت سارے فساد ہوئے، بہت سارے لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی، اور آخرکار سن 2011 میں دباؤ میں آ کر سوڈان کو اب ساؤتھ سوڈان کو آزاد کرنا پڑا، یعنی کہ اپنے سے الگ کرنا پڑا۔ فی الحال دوستو اب اسکرین پر نظر آنے والے اس انسان کو دیکھیے، یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو کچھ بھی سوڈان میں ہو رہا ہے، جو تباہی مچ رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی انسان ہے۔ نام ہے عمر البشیر اور کام ہے 1993 سے لے کر سن 2019 تک لگاتار سوڈان کے اوپر راج کرنا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان نے سوڈان کے اوپر کوئی الیکشن وغیرہ جیت کر راج نہیں کیا تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ملٹری اکثر وہاں پر گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کیا کرتی تھی، تو
یہ بھی انہی کچھ فوجی کمانڈرز میں سے ایک تھا کہ جس نے وقت کے ساتھ حکومت کا تختہ پلٹ کر کے وہاں کی گدی پر قبضہ کیا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو، عمر البشیر جو خود کسی دور میں گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کر کے آیا تھا، اس کو بھی اپنی گدی کے چھن جانے کا ڈر ستاتا تھا، اسی لیے اس نے وہاں کی آرمی کے علاوہ اپنی ایک اسپیشل یعنی کہ وفاداروں کی فوج بھی بنا رکھی تھی، اور اس فوج کو جنجاوید کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ دراصل الگ الگ علاقوں میں موجود الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو ملا کر ایک گروپ بنایا گیا تھا کہ جس گروپ کا کام تھا عمر البشیر کی حکومت کی حفاظت کرنا۔ جب بھی کوئی بھی عمر البشیر کے خلاف بولا کرتا تھا، اس کو حکومت سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتا تھا، یا پھر سوڈان کی عام جنتا بھی عمر البشیر کے خلاف پردرشن کیا کرتی تھی اور یہ مانگ کیا کرتی تھی کہ بھئی ایک بار پھر سے الیکشن کروائے جائیں، ملٹری رول کو ختم کر کے وہاں پر ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے، تو ہمیشہ یہ جو فوج تھی وفاداروں کی یہ ایکشن میں آ جاتی تھی، لوگوں کو خاموش کراتی تھی، ٹھکانے لگاتی تھی اور کبھی کبھی تو مار بھی دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پورے راج کے دور میں عمر البشیر نے اپنی اس وفادار فوج کی مدد سے سوڈان کے لاکھوں لوگوں کو مروایا۔ جو بھی اس کے خلاف بولا یا پھر بولنے کی کوشش کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شروع میں تو یہ فوج پوری طرح سے بکھری ہوئی تھی، مگر بعد میں سن 2013 کے قریب میں اس کو باقاعدہ آفیشیلی ایک جٹ کر دیا گیا اور اس کو نام دیا گیا ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی کہ RSF۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب RSF کی طاقت بڑھی تو اس کو باقاعدہ ایک آفیشیلی سوڈان کی پیراملٹری کا درجہ دے دیا گیا اور سوڈان کی عام ملٹری سے ہٹ کر اس کو وہاں کی کچھ اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں۔ مگر بدقسمتی دیکھیے، البشیر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس ملٹری گروپ کو اس نے خود پیدا کیا اور اس کو طاقتور بنایا، وہی اس کے خاتمے کی وجہ بنے گا، کیونکہ سن 2019 میں عمر البشیر کو جن لوگوں نے سوڈان کی گدی سے ہٹایا تھا، ان میں سوڈان کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سوڈان کی عام ملٹری کے ساتھ ساتھ یہ RSF یعنی کہ ریپڈ سپورٹ فورسز بھی شامل تھیں۔ ان لوگوں نے نہ صرف عمر البشیر کو گدی سے ہٹایا بلکہ انٹرنیشنل کورٹ کے حوالے کر دیا، جہاں پر اس کے خلاف ان سبھی نرسنگار یعنی ان سبھی قتل عام کا مقدمہ چل رہا ہے کہ جو اس کے دور میں اس کے مخالفوں کی آواز دبانے کے لیے کیے گئے تھے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر عمر البشیر کے سن 2019 میں سوڈان سے چلے جانے کے بعد سوڈان کا کیا ہوا؟ تو دوستو شروع میں تو بہت کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح سے ڈیموکریٹک طریقے سے اب سوڈان کو چلایا جائے، وہاں پر باقاعدہ الیکشن کیے جائیں اور سب کچھ جنتا کے من مطابق ہو، مگر لمبے وقت تک ایسا کچھ ہو نہ سکا۔ بہت جلد ہی ایک بار پھر سے ہمیشہ کی طرح سن 2021 میں ملٹری کی طرف سے گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کیا گیا اور جو آرمی کا مین کمانڈر تھا کہ جس کا نام عبدالفتاح البرہان تھا، اس نے گدی پر قبضہ کر لیا اور تب سے لے کر آج تک لگاتار وہی انسان سوڈان پر راج کرتا رہا ہے۔ مگر دوستو سوڈان کی جو عام آرمی ہے، اس کا جو کمانڈر تھا یعنی کہ عبدالفتاح البرہان، اس کی مصیبتیں بھی اس وقت شروع ہو گئیں کہ جب وہاں کی پولیٹکس میں ایک نئے انسان کی انٹری ہوئی اور اس انسان کا نام تھا محمد حمدان دوگلو۔ دراصل دوستو یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اسی اسپیشل اور طاقتور آرمی گروپ کا لیڈر ہے کہ جس کو RSF کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کے بارے میں نے آپ کو بہت کچھ بتا ہی دیا ہے۔ RSF دراصل سوڈان کی ایک ایسی پیراملٹری فوج ہے کہ جو آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ طاقتور ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ہی فوجوں کے لیڈر آمنے سامنے آ چکے ہیں، ایک طرف سوڈان کی جو عام آرمی ہے اس کا لیڈر، دوسری طرف اس اسپیشل فورس کا لیڈر۔ شروع میں تو یہ دونوں کمانڈر آپس میں دوست ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب البرہان نے سوڈان میں تختہ پلٹ کر کے وہاں کی حکومت حاصل کی تھی تو اپنے دوست یعنی کہ محمد حمدان ڈگالو کو بھی اپنا ڈپٹی بنایا تھا، یعنی کہ دیش کا دوسرا سب سے طاقتور انسان۔ مگر ظاہر ہے دوستو دھیرے حالات بگڑتے گئے اور آج کے دور میں یہ دونوں ہی طاقتور لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، دونوں ہی لوگوں میں جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف ڈگالو کی اسپیشل فورس یعنی کہ RSF ہے تو دوسری طرف البرہان کی سوڈان کی عام فوج ہے، دونوں ہی کہیں پر بھی ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دیش کے اندر جب اپنی ہی آرمی دو حصوں میں بٹ کر آپس میں جنگ کرنے لگے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس دیش کے حالات کتنے زیادہ خطرناک اور ڈراونے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ دشمن فوج جب حملہ کرتی ہے تو وہ ایک سائڈ سے ہی حملہ کرتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ حملہ باہر سے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جنگ لڑی جا رہی ہے، مگر یہاں تو پتہ نہیں کون سے گھر سے کون نکل کر کسی بھی سڑک پر چلتے ہوئے انسان پر حملے کرنا شروع کر دے رہا ہے۔ فائٹر جیٹ سے باقاعدہ بم برسائے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پلین گاڑیوں کو بری طرح سے جلا دیا جا رہا ہے۔ یہ سول وار اتنی خطرناک اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ مرنے والوں کا آنکڑا سینکڑوں پر پہنچ چکا ہے، جبکہ گھائل ہونے والے لوگوں کا آنکڑا ہزاروں میں پہنچ چکا ہے۔ ہزاروں لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں۔ آس پاس کے سارے ہی دیشوں نے اپنی سیماؤں کو بھی پوری طریقے سے بند کر دیا ہے۔ باہر کے جتنے بھی ناگرک اس دیش میں موجود ہیں وہ سارے دیش بھی اپنے ناگرکوں کو لے کر کافی پریشان ہیں۔ مرنے والے لوگوں میں بھی ایک انسان کا تعلق بھارت سے بتایا جا رہا ہے۔
ہے। یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت سوڈان میں پھنسے اپنے سبھی ناگرکوں کو بڑی تیزی سے نکالنے کی کوششیں کر رہا ہے، جس میں خاص طور سے سعودی عربیہ کی مدد لینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوڈان میں اس وقت جو بھی چل رہا ہے اس کے پیچھے دراصل امریکہ اور رشیا جیسی طاقتیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی دیش ایک لمبے وقت سے سوڈان میں پیر جمانے کی کوششیں کر رہے تھے اور اس ریس میں لگے ہوئے تھے کہ کون جلدی سوڈان پر اپنا انفلوئنس قائم کر لے گا، اور اس ریس میں کہیں نہ کہیں رشیا آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے شاید امریکہ نے اس سول وار کو شروع کروایا ہے۔ ایسا دعویٰ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت سوڈان دیش میں جو دو آرمی کے گروپ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو جہاں ایک طرف اندرونی طور پر امریکہ کا سپورٹ حاصل ہے تو وہیں دوسری طرف دوسرے گروپ کو ان دیشوں کا سپورٹ حاصل ہے جو ہمیشہ اینٹی امریکہ رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ سوڈان کے حالات جلد سے جلد بہتر ہو جائیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہو اور پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔